بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ. ناظرین، آج کا جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سماعت کے دوران خاتون جج کے بارے میں جو ریمارکس دیے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج عدالت میں اس کے اوپر معافی مانگ لی اور ان سے کہا کہ میں خاتون جج کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہوں معذرت کے لیے. یہ ایک اچھی روایت ہے. ہاں، اس چیز کو تھوڑا سا تاخیر کا جو وجہ بنی اس کی وجہ سے ان پہ ایک سیاسی دباؤ آیا تھا اور ان کی جو سیاسی مخالفین ہیں 12 جماعتوں کا اتحاد ہے یا یہ سارے عناصر جو ہیں 12-13 جماعتوں کے، ان لوگوں نے ایک پریشر بلڈ اپ کیا تھا، جس کے بعد کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اس کے حوالے سے اچھی سوچ دی. دوسرا یہ کہ ان کے جو قریبی ان کے چاہنے والے یا ان کے ایڈوائز کرنے والے، ان کا مشورہ صحیح ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کو کورٹ میں اپنے اس جارحانہ رویے کی معذرت کر لینی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی خاتون کے بارے میں مس بہیو کریں اور اس طرح کے الفاظ ادا کریں. البتہ پاکستان میں اب یہ روایت بن چکی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اور کسی کو سیکورٹی رسک کہنا، کسی کو غدار کہنا، کسی خاتون کے بارے میں بلا واسطہ کو جملہ کس دینا جو ہماری اخلاقی روایات کے برعکس ہے. تو آج کا جو فیصلہ ہے اس کا اچھا اثر پڑے گا ہمارے سیاسی اور اخلاقی رویوں کے اوپر. مگر اس چیز کے اوپر میری یہ ذاتی رائے ہے کہ عدالت عالیہ اس وقت باوقار ججوں پہ مشتمل ہے. وہ ابھی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ ایک مکمل ضابطۂ اخلاق جو ہے نا اس کے اوپر کام شروع کر دیں. ساری سیاسی جماعتوں کو وہ آن بورڈ لیں. انڈائٹنگ ظاہر ہے کہ جج صاحبان ملتے نہیں ہیں، نہ ان کو ملنا چاہیے. یہ اچھی روایت دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ججوں کے ساتھ پبلک ریلیشن کی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. عدالتوں کا یا ججوں کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، وہ وقار برقرار رکھا جانا چاہیے. اس کے برعکس یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک چیف جسٹس کی طرف سے یا سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ایک ایسا یعنی کانسیپٹ بریف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو بھیجا جائے کہ جس کے اندر وہ ان سے پوچھا جائے کہ ضابطہ اخلاق کی جو اخلاقی ضابطہ اخلاق ہے سیاسی طور پہ کسی کو نیچا نہیں دکھانا، کسی پہ مذہبی الزامات نہیں لگانے، کسی کو بغیر کسی ایویڈنس کے غدار اور سیکورٹی رسک اور پتہ نہیں بلا 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 کیا کر. سیاسی لب و لہجے کی بھی اس کے اندر بات ہونی چاہیے کہ ایک زمانے میں سیاست کا آغاز آپ سے ہوتا تھا اور آپ ہی سے ختم ہوتا تھا. اب سیاسی جو لب و لہجہ ہے اس کا آغاز بھی تم سے ہوتا ہے اور تو پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بربادی کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے. 50 سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تو شاید ہم بہت ہی تباہ ہو چکے ہوتے. 50 سال پہلے جو اچھی روایتیں تھیں آج ان کو برباد کیا جا رہا ہے. جب سیاستدان بول رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کو اپنا بڑا سمجھ کے سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں ایسے ہوتی رہیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کو بھی تو کے لہجے میں بلانا شروع کر دیں. جو عام آدمی ہے، جو ریڑھی چلاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، چھوٹی سی دکانداری کرتا ہے، سائیکل پہ سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری، وہ طبقہ اگر تو کے لہجے میں آ گیا، تم کے لہجے میں آ گیا تو پھر ہاتھ گرو باندھنے تک جائیں گے. تو ہمیں ایسی نوبت نہیں، ہمیں سے بچنا چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے اور اللہ کرے گا کہ نہیں آئے گی. ہم اپنے ملک کے لیے اعلیٰ روایات، سیاسی روایات کو لے کے چلیں. اس وقت اب دیکھیں ایک طرف سیاسی اخلاقیات برباد ہو رہی ہیں، دوسری طرف مہنگائی نے طوفان مچا رکھا ہے. ابھی پیٹرول کے ریٹس میں جس طرح اضافہ ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ اضافہ چلتا رہے گا. 4 سے 8 دن پہلے اوگرا کے جو آفیشلز تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم 7 سے 8 روپے ہمیں کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. گورنمنٹ نے یہ کیا، اس کے اندر چالاکی یہ کی کہ جو اس کا ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال تھا وہ یہاں سے 8 روپے پر لیٹر کا جو بھی جتنی بھی کنزمپشن ہے لاکھوں ٹن کی ہے جتنی ہے، تو اس کے اندر اتنا بلینز روپے کما کے 10-12 روپے بلین روپیز انہوں نے بچا لیے اور عوام کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا. اس وقت جو سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ ہے وہ فیول اور بجلی کے ریٹس ہیں. دوسری طرف آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے تھے تو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ 300 روپے سے شروع ہوا، پھر 600 روپے پہ شروع ہوا، پھر 680 روپے پہ. اب ٹول جو ہے وہ
1000 روپیہ پورا انہوں نے فکس کر دیا ہے۔ اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 مہینے کے بعد یہ 1200 نہ کر دیں؟ اور اس میں جو لوگ موٹر وے کے ریگولر جو ٹریولر ہیں وہ ہمارے ممبران اسمبلی، ان کو ایگزمپشن دے دی گئی۔ بھئی وہیں سے تو آپ کو انکم آتی ہے۔ عام آدمی اب سفر کرنا چھوڑ گیا ہے۔ پہلے 4 آدمی سفر کرتے تھے، اب یعنی اور 4 مختلف گاڑیوں میں کرتے تھے، اب ایک گاڑی میں 4 کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے موٹر وے پہ ٹریفک وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ہائی ویز پہ ٹریفک بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ لوگ بسوں پہ آ گئے ہیں، چاہے ان کے گھنٹوں ضائع ہوں، لوگوں نے صبر کرنا، کنات پہ آ گئے، مجبوری ہے ان کے پاس یعنی نہیں ہمت کہ وہ اتنی زیادہ پیٹرول کو افورڈ کر سکیں۔ تو اس چیز کے اوپر ابھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو چاہیے کہ اپنے فیصلے کو ریویو کریں، اس کو کم کریں، کیونکہ ہر جگہ پہ اگر آپ اس طرح کے ہول تلاش کریں گے کہ یہاں بھی ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے، یہاں بھی بڑھائے، تو ایک وقت آئے گا پھر پبلک جو ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے، اور پبلک کو ریئیکٹ کرنے کے لیے کوئی سی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پھر عوام میں سے کوئی بندہ نکل آتا ہے، ہر شہر کا ایک اپنا لیڈر ہوتا ہے، ہر قصبے کا اپنا لیڈر ہوتا ہے، جو بالکل ایک جو ہے اندھیری جو شام ہے اس کے اندر وہ لاٹھی چلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پاکستان میں ایک مساوی معاشی نظام کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں عدالتوں کے احترام کے لیے اپنے جو جذبات ہیں اس کو قابو رکھنا چاہیے۔ سیاستدان اپنی تقاریر میں، چاہے وہ حکومت کے آج کی حکومت ہے یا کل کی اپوزیشن ہے، یا آج کی اپوزیشن ہے تو یا کل کی حکومت ہے، ان ساروں کو ایک ضابطے کے اندر لائے بغیر اب بات نہیں بنے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ضابطہ اخلاق بہت اچھا بنا ہوا تھا ایک زمانے میں، وہ بھلا زمانہ تھا جب اخلاقیات جو تھی ڈومینیٹ کرتی تھی۔ اب اس ضابطہ اخلاق کے اوپر آپ کو 40% بھی عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے آسانیاں ہمیشہ کرتا ہے تو ہمیں خود بھی اپنے لیے آسانیوں کی اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کی روایتوں کو ڈالنا چاہیے۔ پاکستان میں اب نئی نسل جو ہے اس کو آپ فرسٹریشن کی طرف نہ لے کے جائیں، اس کو ڈپریشن کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن ان کو سڑکوں پہ لے آئی تو آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ ابھی چند سالوں میں آپ دیکھیں الیکٹرانک ٹی وی آیا، اس نے پورا کا پورا ملک کا کلچر بدل دیا۔ اب ڈیجیٹل میڈیا آیا، اس کا ڈفرینٹ جو میڈیمز ہیں اس نے آ کے عوام کا اور یوتھ کا تعلق ہی ختم کر دیا۔ پڑھی لکھی سوسائٹی اس وقت ایک ہے، ایک طرف غریب لوگوں کا پاکستان ہے اور ایک طرف امیر لوگوں کا پاکستان ہے۔ تو آج پاکستان 2 نہیں ہے بلکہ 3 پاکستان نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس کا ہے جو نہ ٹیکس دیتی ہے، اگر دیتی ہے تو اتنی کم شرح ہوتی ہے کہ وہ مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ پھر آ جاتا ہے یہ جو سوشل میڈیا کی یا ڈیجیٹل میڈیا کی پیداوار جو جنریشن ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ایوننگ کے لوگ ہیں، کام ان کا اپنا ہے، ان کے جو سورس آف انکم وہ ہیں جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر کریں گے بھی تو وہ بچے کام چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے۔ برین ڈرین کو روکا جائے۔ برین ڈرین کا آسان حل یہ روکنے کا کہ پاکستان میں جابز کریٹ کی جائیں، ہر شہر میں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کریں، جو شہر کی ضرورت ہے، لوگوں کو جابز کریٹ کریں گے تو لوگوں کا پاکستان میں رہنے کو دل کرے گا۔ اب ایک زمانے میں ماں باپ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہوئے رویا کرتے تھے، بالکل آنسو بہاتے تھے، مائیں بھی اور باپ بھی اور بھائی بہن بھی۔ اب وہ خوشی سے رخصت کر رہے ہوتے کہ چل جا کے کچھ کما کے آپ لے کے آؤ گے۔ یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے۔ میں خود اس کا حامی ہوں کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس یہاں اچھی اپرچونیٹیز ہیں تو بچے نہیں جائیں گے۔ آج کے بچے 1947 والے بچے نہیں ہیں، 1960 والے بچے نہیں ہیں، 1950 والے بچے نہیں ہیں کہ جب چاہا روک دیا ان کو۔ بچے خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج ایک سروے اگر کروا لیا جائے تو پاکستان کا یوتھ اور خواتین کی اکثریت جو ہے اس کو جمہوریت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کو اس سے انٹرسٹ ہے کہ میرا کیریئر کیسے بنے گا، میری ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ ہوگی، میرے ماں باپ کی سیکیورٹی کیسی ہوگی، میرا گھر کا کچن کیسے چلے گا، میرے ایکسپینس کیسے پورے ہوں گے۔ یہ رجحان جو ہے نا، یہ کوئی اچھا رجحان نہیں ہوتا۔ قوموں کی جو سمت ہوتی ہے
وہ ہمیشہ سیاسی لیڈرشپ متعین کرتی ہے، ریاست متعین کرتی ہے۔ یہاں اس وقت ریاست جو ہے اس کا وجود آپ کو صرف اور صرف فوٹو شوٹس اور ان چیزوں میں نظر آ رہا ہے۔ عملی طور پہ جو ریاست کا رول ہوتا ہے گورننس کے حوالے سے، میں کسی کو نیچے ہم نہیں دکھا رہے، نہ ہمارا یہ منصب ہے، نہ ہمارا یہ مزاج ہے۔ آپ ریاست کے حکمران بھی نہیں ہیں، آپ نگہبان ہیں۔ آپ اس کی نگہبانی ایسے کریں کہ لوگوں کو اچھی گورننس دیں، اکنامک گورننس کو فوکس کریں۔ اکنامک گورننس نہ ہونے کی وجہ سے آج مہنگائی ہر 100 فٹ کے فاصلے پہ مختلف ہے، ہر 500 فٹ کے فاصلے پہ مختلف ہے۔ تو اس ناانصافی کو، اس بد انتظامی کو ایڈریس کریں، اس کا اعتراف کریں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے مہنگائی کو روکنا۔ پچھلی حکومت کی بھی ناکامی تھی، اس سے 30-35 سال سے جو لوگ حکومت میں تھے ان کی بھی ناکامی ہے، تو اس کے اسباب نکالیں پہ بات کی جائے، اس پہ بات کریں، سارے مل بیٹھ کے سوچیں۔ پاکستان کے اکانومسٹ بھی بیٹھے، سیاستدان بھی بیٹھے، اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بجائے صرف اس پہ سوچیں کہ پاکستان کے معاشی حالات میں اگر بہتری نہ لا سکے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ابھی سیلاب کا ایک پہلو، ایک پارٹ اس کا ابھی ختم ہوا ہے، ابھی دوسرا پارٹ جب آئے گا تو آپ کو دنیا بھر میں جس طرح آپ کو اس وقت کوئی رسپانس نہیں مل رہا، آنے والے دنوں میں یہ چیلنجز اور بھی آ سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اگلے 5-6 مہینے اکنامیکلی بڑے ٹف ہوں گے۔ اس کے لیے آیا ہم میں برداشت ہے؟ اگر میری ذات سے پوچھو تو میرے تو برداشت سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں۔ قناعت اور کفایت شاری ہم جتنی مرضی کر لیں، لیکن معاملہ چلتے نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سا سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ لوگوں کو اس سے غرض ہے کہ ملک کے لیے کون سوچ رہا ہے۔ تو اب پاکستان کو ایک پاکستان بنانے کے اوپر سوچیں، 3 پاکستان کی جو بات ہے اس کو ختم کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ غریب کا پاکستان اور ہے، یوتھ اور خواتین جو پڑھی لکھی لوگ ہیں ان کا پاکستان اور ہے، اور ایلیٹ کلاس کا پاکستان اور ہے، جس کا اڑنا پچھونا انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، ہوٹلنگ ہے، کاروبار ہے۔ ان کے ایسٹس کے اوپر FBR نے کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹے سے آج کے خیالات تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں خوشی ہوگی۔